جنت الفردوس جنت کا سب سے بلند اور عظیم درجہ ہے جس کے اوپر عرش رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ سچا ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر تیار کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب ہم اللہ سے جنت کا سوال کریں تو جنت الفردوس کا سوال کریں، کیونکہ وہی جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت الفردوس ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے خاص اعمال اور خاص زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز سچا ایمان اور توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا اور ہر قسم کے شرک سے دور رہنا۔ جب تک ایمان صاف اور اخلاص سے بھرا نہ ہو، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اسی ایمان کے بعد نماز کی پابندی آتی ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جو شخص 5 وقت کی فرض نماز وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرماتا ہے، اور نماز انسان کو برائی اور فحاشی سے بھی روکتی ہے۔ جنت الفردوس تک پہنچنے میں اخلاص کا کردار بہت اہم ہے، یعنی ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے، شہرت اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو۔ کبھی کبھی چھوٹا سا عمل جیسے کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا یا کسی کو تکلیف سے بچانا اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت بھی جنت الفردوس کا راستہ ہے، کیونکہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہوتی ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اچھے اخلاق بھی انسان کو جنت کے بلند درجات تک لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ نرمی، سچائی، صبر، معافی اور تواضع وہ صفاتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور جن کے ذریعے انسان جنت الفردوس کا مستحق بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصیبتوں اور مشکلات پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم سے محبت رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی جنت الفردوس تک پہنچاتا ہے، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اور اگر انسان سے کبھی گناہ ہو جائیں تو مایوس ہونے کے بجائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، دل سے توبہ کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنت الفردوس آسان راستہ نہیں، بلکہ صبر، مجاہدہ اور نفس کے خلاف جہاد کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن جو شخص دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں وہ مقام تیار کرتا ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا ایمان، نیک اعمال اور اچھے اخلاق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرما دے، آمین۔ جنت الفردوس تک پہنچنے کا سفر صرف کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی کے طرز عمل، سوچ اور نیت کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے ارادوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی پہچان کو واضح رکھتا ہے، اپنی کمائی، کھانے پینے اور بولنے تک میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہی اصل میں جنت الفردوس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ حلال رزق انسان کے دل کو روشن کرتا ہے اور عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے، جبکہ حرام کمائی دل کو سخت اور دعاؤں کو ناقبول کر دیتی ہے۔ اس لیے جو شخص حلال کو اپناتا اور حرام سے بچتا ہے، اللہ اس کے لیے آخرت کے دروازے آسان فرما دیتا ہے۔ اس راستے میں نفس سے جہاد بہت اہم ہے، کیونکہ سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، زبان کو جھوٹ، غیبت اور فحاشی سے بچانا اور دل کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک رکھنا وہ اعمال ہیں جو انسان کو بلند درجات تک لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو گرا دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ جو شخص اپنے غصے، شہوت اور لالچ پر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت الفردوس کا درجہ لکھ دیتا ہے۔ جنت الفردوس کے طالب انسان کی زندگی میں دعا کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
جو شخص تنہائی میں رو رو کر اللہ سے اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے اسے خود اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور انسان کو جنت الفردوس کے درجات تک اٹھا دیتی ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اور اس کا رب بالکل قریب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں، یتیموں اور مجبوروں کی مدد اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو خود کے لیے پسند ہو بھی جنت کے راستوں میں سے ہے۔ جو شخص اپنے دل میں کسی کے لیے بغض یا نفرت نہیں رکھتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے اپنی خاص رحمت کا اعلان فرمائے گا۔ آخرت کی تیاری کرنے والا انسان دنیا کی چمک دھمک میں گم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، قبر اور حساب کو یاد رکھتا ہے اور اسی یاد کے ساتھ اپنی زندگی کو سدھارتا رہتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنت الفردوس اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں مل سکتی، چاہے انسان کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر لے۔ اس لیے مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے، نہ اپنے اعمال پر غمنڈ کرتا ہے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ہر فیصلے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور آخر تک دین پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ جگہ عطا فرماتا ہے جہاں سے آگے کوئی درجہ نہیں، یعنی جنت الفردوس۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے اس جنت کا مستحق بنا دے جس کا وعدہ اس نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، آمین۔ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کی طرف بڑھنا اصل میں دل کی اصلاح کا سفر ہے۔ جب تک انسان کا دل زندہ اور اللہ کے خوف سے بھرا ہوا نہ ہو، تب تک اس کے اعمال میں سچی پاکیزگی پیدا نہیں ہوتی۔ اس راستے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، چاہے بندہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان، اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ جب انسان یہ سوچے کہ میں جو گناہ چھپ کر رہا ہوں، اللہ اس سے بھی واقف ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں تقوی کی تعلیم دیتا ہے، اور تقوی کا مطلب صرف عبادت کرنا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی نظروں، اپنی زبان اور اپنی سوچ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اکثر گناہ پہلے ایک خیال کی شکل میں دل میں آتا ہے، پھر وہ خیال نزل بن جاتا ہے، پھر الفاظ اور آخر میں عمل۔ جو شخص اپنی نظروں کو بے حیا مناظر سے بچاتا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور فحاشی سے روکتا ہے اور اپنی سوچ کو غلط خیالوں سے صاف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، پھر گناہ سے بچنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اسی طرح بری صحبت سے دور رہنا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے اثر میں ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں ان سے فاصلہ، اور جو لوگ اللہ کی یاد دلاتے ہیں ان کے قریب رہنا بہت ضروری ہے۔ نیک اعمال کی طرف بڑھنے کے لیے فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل اعمال کو اپنانا دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا، چاہے تھوڑی ہی ہو لیکن پابندی کے ساتھ، دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ذکر اور درود کو اپنی زبان کا حصہ بنانا دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ جو شخص صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح تہجد اور چاش جیسے نفل اعمال انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں اور گناہوں سے فطری طور پر نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا ایک بہت ہی اثردار طریقہ یہ ہے کہ انسان موت، قبر اور آخرت کو یاد رکھے۔ جب دل میں یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر گناہ میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی تھی۔ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی اور کیا نیکی ہوئی، پھر غلطی پر توبہ اور نیکی پر شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دھیرے دھیرے پاک کر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو گناہ پر ضد نہیں کرتا بلکہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ نیک اعمال میں سب سے زیادہ اثر والدین کی خدمت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں ہوتا ہے۔ جو نیکی دوسروں کے کام آئے، اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسکرا کر بات کرنا، کسی کو تکلیف سے بچانا، کسی کے غم کو ہلکا کرنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ سب اعمال دکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہوتے ہیں۔ جو شخص معاف کرتا ہے جبکہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں سے بچنا اور نیک بننا صرف اپنی کوشش سے ممکن نہیں ہوتا، اللہ کی مدد کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے مومن ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو ہدایت پر قائم رکھ، مجھے گناہوں سے بچا اور مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ جو شخص اپنی کمزوری کو سمجھ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ سے بچنے اور نیکی پر قائم رہنے کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جہاں کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر اس نے آپ کو گناہوں سے بچنے اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس دلایا ہو، تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے ہمت اور حوصلہ بن جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی قرآن اور سنت پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، جو آپ کے ایمان کو طاقت اور آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر اللہ آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں حق بات پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔